بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو صدقے کی تلقین فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آ پہنچا جس کے پاس ایک بڑی خوبصورت اونٹنی تھی، بڑی ہی خوش رفتار اور خوش خرام۔ اس اعرابی نے اس سے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ سحری کے وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو یہ اونٹنی فیض و بلیغ انداز میں پڑھ رہی تھی: السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سنتے ہی اونٹنی کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس اعرابی کے پاس تھی، وہ مجھے ایک سنسان جنگل میں باندھ دیا کرتا تھا۔ رات کے وقت جنگل کے جانور میرے ارد گرد جمع ہو جاتے اور کہتے: اسے نہ چھیڑنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے۔ میں اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجر و فراق میں تھی۔ آج اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف زیادہ التفات فرمانے لگے اور اس کا نام اسبا رکھا۔ ایک روز اسبا نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درخواست کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: وہ کیا؟ عرض کیا: آپ اللہ سے میری یہ دو باتیں منظور کرا دیجئے کہ میں جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رہوں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے موت آ جائے تاکہ میری پشت پر کوئی دوسرا سواری نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یقین دلایا کہ تمہاری پشت پر کوئی سواری نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر وصیت کی کہ اسبا پر میرے بعد کوئی سواری نہ کرے، کیونکہ میں نے اس سے عہد کیا ہے، بیٹی تم خود اس کی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں گم سم رہنے لگی۔ ایک رات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس اونٹنی کے نزدیک سے گزری تو وہ اونٹنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر یوں گویا ہوئی: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، جب سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے میں نے گھاس کھانا اور پانی پینا چھوڑ دیا ہے۔ خدا کرے مجھے جلدی موت آ جائے، کیونکہ مجھے اس زندگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی زیادہ پسند ہے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس اونٹنی کی باتیں سن کر بہت مغلوب ہوئی اور رونے لگی اور پیار سے اپنے ہاتھ اونٹنی کے چہرے پر ملنے لگی۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس اونٹنی نے جان دے دی۔ اعلی صبح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے لیے کفن تیار کروایا اور ایک گہرا سا گڑھا کھدوایا اور اس میں دفن کرا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، پھر یہ حلال کیسے ہوئی؟ سائنس مسلموں کے سب سے بڑے سوال کا جواب دے دیا۔ ایسی حقیقت کے جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اسلام نے حلال کھانے کا حکم دیتے ہوئے حرام کھانے سے منع کیا ہے اور ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ غیر مسلم نہ صرف حرام گوشت استعمال کرتے ہیں بلکہ اسلام کے اس حکم سے متعلق مچھلی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اسے ذبح نہیں کیا جاتا تو پھر یہ کیسے حلال ہو گئی؟ تاہم اب سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے اور ایسا حیران کن انکشاف کیا ہے کہ آپ بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر چیز بہترین انداز میں بنائی ہے اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے۔ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے
تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں واقع ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہو کر باقی گوشت کو خون سے پاک کر کے اس کا گوشت خالص اور حلال کر دیتا ہے، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اسلام میں حلال کرنے کا مقصد جانور کے جسم سے خون کا مکمل اخراج اور گوشت کو خون سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت بھی آشکار کی ہے، جس کے باعث غیر مسلم بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں۔ کیونکہ کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل بھی فوراً دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور یوں جسم سے خون کا اخراج بھی نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریاز کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہوتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! ہم مسلمانوں کے پاس جانور ذبح کرنے کا جواز اور حلال حرام کی وضاحت کا جواب یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اور ہدایت خاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔